بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان اور ازبکستان کا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ تاشقند میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ازبک صدر شوکت مرزیوف سے ملاقات۔ تجارت، معیشت، سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اقتصادی روابط کے فروغ کے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو جلد حتمی شکل دینے کے عزم کا اعادہ۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کے عزم کا بھی اظہار۔ وزیر اعظم اور ازبک صدر کی غزہ میں جاری انسانی بحران اور دیگر علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی گفتگو۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور سیکریٹری جنرل ای سی او خسرو نوزیری کے درمیان تاشقند میں ملاقات۔ تجارت، رابطے اور اقتصادی تعاون کے شعبوں میں تنظیم کی حالیہ پیش رفت کا جائزہ۔ مقبوضہ کشمیر اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی غور۔ اقتصادی تعاون تنظیم کا 2 روزہ سربراہ اجلاس۔ تاشقند پہنچنے پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پرتپاک استقبال۔ ازبکستان کے وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کل سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ای سی او ویژن 2025 پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ پاکستان کا ایک بار پھر افغان عبوری حکومت سے دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ عبوری حکومت کے بعد پاکستان میں 60% دہشت گردی بڑھی۔ کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے۔ افغانستان کو باہمی تعاون کی نئی تاریخ رقم کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا قلعہ کیا جائے۔ پاکستان نے 4 دہائیوں سے زیادہ افغان مہاجرین کی فراخ دلانہ میزبانی کی۔ بے مثال جذبہ ایثار کے جواب میں الزام تراشی نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس۔ غزہ کی تشویشناک صورتحال۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت فوری بند ہونی چاہیے۔ کسی ریاست نے صدیوں میں ایسا ظلم نہیں کیا ہوگا۔ ہسپتالوں پر حملے، خواتین اور بچے شہید ہو رہے ہیں۔ او آئی سی سربراہ اجلاس میں فوری جنگ بندی اور امدادی سامان کی فراہمی پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ غزہ میں قیامت صغریٰ۔ اسرائیل کے زمینی، بحری اور فضائی حملوں کا 33واں روز۔ 24 گھنٹے میں مزید 241 افراد شہید، مجموعی تعداد 10,569 ہو گئی، 27,000 زخمی۔ صہیونی فوج کی نصیرت اور جبالیہ کیمپوں پر ایک بار پھر بمباری۔ خان یونس پر بھی حملے۔ شہریوں کو ایک بار پھر شمالی غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر کی کوششیں۔ حماس اور اسرائیلی حکام کے ساتھ بات چیت۔ G7 وزرائے خارجہ کا غزہ جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفے اور راہداری کا مطالبہ۔ انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور میڈیا کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ذرائع ابلاغ کے شعبے میں معاہدوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق۔ وزیر اطلاعات کا سعودی عرب کی طرف سے او آئی سی سربراہ اجلاس بلانے کا خیر مقدم۔ چترال کے قریب پاکستان افغانستان سرحد کے علاقے ارسون میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 4 شدید زخمی۔ مقامی افراد کی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی تعریف۔ مسلح افواج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، ISPR۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد، سٹاک ایکسچینج میں تیزی برقرار۔ انڈیکس میں 525 پوائنٹس کا اضافہ۔
मार्केट 54,261 पॉइंट्स पर बंद। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की जीत होगी। सूबे के साथ वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। पहली बार वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मेयर कराची तीनों जयाले होंगे। अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। टिकटों के हवाले से मुशावरत जारी है। हल्का बंदियां मुकम्मल होने तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सियासी सरगर्मियों में तेजी। रावलपिंडी में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह। माशी इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली हमारा मिशन है। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। पीटीआई ने अवाम से उम्मीदें तक छीन ली हैं। हुकूमत मिली तो तमाम वादे पूरे करेंगे। पेट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन और सदर अलीम खान का खिताब। सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स सेल मतवाजी अदालती निज़ाम बन गया है। आइन में उसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं। अदालत उज़्मा को आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स सेल में आने वाली दरखास्तों पर किस इख्तियार के तहत चैम्बर में समाअत हो सकती है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। मुल्क दुश्मन अनासिर से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लवाहिकीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फौजी अदालतें बहाल करने की अपील। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। फौजी अदालतों की बंदिश के फैसले पर नजरसानी की जाए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दी। सोशल मीडिया पर मजीद शवाहिद सामने आ गए। वाकयात की खबरें सबसे पहले रॉ से जुड़े अकाउंट्स पर नशर। मियांवाली एयरबेस हमले की इत्तला एक रात पहले सोशल मीडिया पर दी गई। दहशतगर्दों के मोबाइल से बनाई गई मुबैना वीडियोस भी इन अकाउंट से जारी हुई। तहरीके आज़ादी कश्मीर दबाने के लिए जालिमाना हथकंडों में इजाफा। काबिज भारतीय फौज के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। इलेक्ट्रॉनिक आलात और बैंक दस्तावेजात जब्त। अमलाक की जब्तगी का सिलसिला भी जारी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से जालिमाना इकदाम रुकवाने का मुतालबा। पंजाब में गन्ने की क्रशिंग 20 नवंबर से शुरू होगी। 400 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर। गंदुम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन होगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। सूबे में गंदुम के कोटे पर पाबंदी आयद। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप? वो जी मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? मुनफरिद उसलूब और धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया की 21वीं बरसी। उन्होंने उर्दू अदब को एक नई जहत से रूशनास कराया। शेरी मजमुओं में यानी, गुमान, लेकिन, गोया और गुमान शामिल हैं। मुल्क के बेशतर बाला इलाकों में मतला बरालूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मगरबी बलोचिस्तान, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात। और 8वीं थल जीप रैली का कल से आगाज। 190 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक 4 रोजा इवेंट में मारूफ रेसर्स हिस्सा लेंगे। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले 12 नवंबर को होंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की क़यादत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस रफ्तार को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। ताशकंद में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात हुई, जिसमें सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी, सलामती और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि तरजीही तिजारती मुआहिदे और ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के ऑपरेशनल होने से दो तरफा माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलने के साथ साथ ECO तिजारती मुआहिदे को उस्तवार करने में भी मदद मिलेगी। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इक़्तिसादी इंज़माम को फ़रोग़ देने के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने और इलाकाई रवाबित के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने
ازبکستان افغانستان پاکستان ریل منصوبے کی جلد تکمیل کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے خطے میں روابط اور اقتصادی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں انسانی بحران سمیت علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ تاشقند میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل خسرو نوزیری کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، رابطے اور اقتصادی تعاون کے شعبوں میں تنظیم کی حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ملاقات میں مقبوضہ جموں کشمیر اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ ای سی او سیکریٹری جنرل نے تنظیم کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے علاقائی تجارت اور روابط کے فروغ کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اقتصادی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ازبکستان کے دارالحکومت میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس میں شرکت کے لیے تاشقند پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ خطے کے 10 رکن ملکوں پر مشتمل اقتصادی تعاون تنظیم کا 16واں سربراہ اجلاس تاشقند میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان پہنچے تو تاشقند کے اسلام کریموف بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزبان ملک کے وزیر اعظم عبداللہ نیگمیتوویچ اریپو نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور وزیر تجارت گوہر اعجاز وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہ اجلاس سے خطاب میں ای سی او ویژن 2025 کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ پاکستان ای سی او کے خطے میں مواصلاتی روابط اور مشترکہ خوشحالی کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم فورم میں تجارت، مواصلاتی روابط، توانائی، سیاحت، اقتصادی ترقی اور پائیدار شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا بھی اعادہ کریں گے۔ سربراہ اجلاس میں ای سی او کے تحت مختلف جاری پروگرامز اور منصوبوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں، جس میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی و تجارتی روابط کے فروغ اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے بانی رکن کی حیثیت سے پاکستان خطے میں روابط اور باہمی خوشحالی کے ای سی او کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 1985 میں قائم ہونے والی اقتصادی تعاون تنظیم خطے کے 10 رکن ملکوں پر مشتمل ہے، جس میں میزبان ملک ازبکستان کے علاوہ پاکستان، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، آذربائیجان، ترکمنستان، افغانستان اور ترکیہ شامل ہیں۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ تاشقند روانگی سے قبل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کی 4 دہائیوں تک فراخ دلی سے میزبانی کی ہے۔ اس بے مثال جذبہ اثار کے جواب میں الزام تراشی اور دشنام ترازی نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کو باہمی تعاون کی نئی تاریخ رقم کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ افغان عبوری حکومت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث عناصر اور کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ افغان رہنماؤں کے حالیہ بیانات کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں تیزی معنی خیز ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں سے متعلق معلومات افغان عبوری حکومت کو فراہم کی ہیں، لیکن کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد ہمیں یہ قوی امید تھی کہ افغانستان میں دیرپا امن قائم ہوگا۔ پاکستان مخالف گروہوں خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس اندوہناک خونریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ رضاکارانہ واپس جانے والے افغان شہریوں کو عزت اور احترام سے بھجوا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کی سہولت کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو جاری رکھے گا۔ حکومت پاکستان کے تمام ادارے مل کر تورخم، چمن اور دیگر سرحدی علاقوں میں بہترین انتظامی اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عبوری افغان حکومت بھی اپنے ہم وطنوں کے لیے سرحد کے پار پاکستان کی طرز پر احسن اقدامات کرے گی۔ 14 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پروف آف ریزیڈنس کے تحت رجسٹر ہیں اور نہایت عزت و احترام سے پاکستان میں مقیم ہیں۔ تقریباً 8 لاکھ افغان شہریوں کو افغان سٹیزن کارڈز کے تحت رجسٹر کیا ہے۔
انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ افغان عبوری حکومت کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان دو ہمسایہ مگر خود مختار ممالک ہیں جن کے باہمی تعلقات کو رسمی طور پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں۔ حکومت پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش ہے، غزہ میں جاری بربریت کو فوری بند ہونا چاہیے۔ غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں جتنا کیا جائے کم ہے۔ سعودیہ میں ایک اسپیشل سیشن کنوین ہو رہا ہے اسی حوالے سے، پرائم اس میں آبجیکٹو یہ ہے کہ فی الفور جو وائلنس ہے اس کی سیزیشن ہو، رک جائے، اور جو ہیومن کوریڈور ہے وہ اسٹیبلش ہو، اور ادویات، خوراک، یہ تمام چیزیں پہنچیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا کہ غزہ میں خواتین اور بچے شہید ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں غزہ کی صورتحال پر خصوصی اجلاس ہو رہا ہے جس میں فوری جنگ بندی اور امدادی سامان کی رسائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اسرائیل نے 33 روز سے جاری بمباری میں غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ فلسطینیوں پر زمینی، بحری اور فضائی حملے کیے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 241 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 10,569 ہو گئی جبکہ 27,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ 2,500 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں جن میں 1,350 بچے ہیں۔ ادھر اسرائیلی طیاروں نے شمالی غزہ میں الشفا اور انڈونیشیا ہسپتال کے اطراف رہائشی علاقوں پر ایک بار پھر شدید بمباری کی ہے۔ غزہ کے وسط میں نصیرت مہاجر کیمپ، شمال میں جبالیہ کیمپ اور جنوبی شہر خان یونس پر بھی فضائی حملے کیے۔ شہریوں کو ایک بار پھر شمالی غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ غزہ کے مرکز میں موجود ہے اور کارروائیوں کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حماس کی طرف سے یرغمالیوں کی رہائی سے قبل کوئی جنگ بندی ہوگی، نہ ہی غزہ کو ایندھن فراہم کیا جائے گا۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی شہریت والے 12 قیدیوں کو رہا کرنے والے تھے کہ لیکن اسرائیل نے اس میں رکاوٹ ڈال دی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر کی کوششیں، اے ایف پی کے مطابق امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی کے تحت قطر کی ثالثی میں مذاکرات جاری ہیں۔ قطری حکام کی کوشش ہے کہ 10 سے 15 قیدیوں کے بدلے غزہ میں 1 یا 2 دن کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کو حتمی شکل دی جا سکے۔ قطر اس سلسلے میں حماس اور اسرائیلی حکام کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں G7 ممالک کے وزرائے خارجہ نے غزہ جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفے اور راہداری کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں شرکاء نے غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، جاپان اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ ٹوکیو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ پر دوبارہ قبضہ نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی اور علاقے کو پرتشدد حملوں کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ حماس کے زیر انتظام نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اسرائیل غزہ پر قبضہ کر سکتا ہے۔ جنگ کے بعد حکمرانی کے حوالے سے تبدیلی کا دور ممکن ہے۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور میڈیا کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان میڈیا اور کمیونیکیشن کے شعبے میں معاہدوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ بھی طے پایا کہ ابلاغیات اور ڈرامہ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات اور سعودی سفیر نے 12 نومبر کو ریاض میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے سعودی عرب کی طرف سے OIC سربراہی اجلاس بلانے کے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ بانی رکن کے طور پر پاکستان تنظیم کے مقاصد اور اسے مزید مستحکم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے سعودی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ میں سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔ نواف بن سعید المالکی نے نگراں وزیر اطلاعات کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت بھی دی۔ خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی صدارت میں پشاور میں ہوا۔ اجلاس میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات، چیف سیکریٹری IG خیبر پختونخوا پولیس اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
اجلاس میں خیبر پختونخوا میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے گزشتہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں NCP گاڑیوں کی پروفائلنگ اور مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق معاملات بھی زیر بحث آئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے مؤثر تدارک کے لیے متعلقہ وفاقی اور صوبائی محکمے اور انٹیلیجنس ادارے مل کر مربوط کارروائیاں کریں گے۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں منشیات کی سپلائی پر خصوصی نظر رکھنے اور ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں گزشتہ دنوں دہشت گردی کے واقعات میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی شہادت پر فاتحہ خوانی کی گئی۔ چترال کے قریب پاکستان افغانستان سرحد کے علاقے ارسون میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے۔ علاقے میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ مقامی افراد نے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ مسلح افواج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، کاروباری ہفتے کے تیسرے دن بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ 100 انڈیکس 525 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 54,261 پر بند ہوا۔ مزید تفصیل محمد زبیر الدین کی رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حکومت کی معاشی ترجیحات کا عکس مکمل طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے، جبکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی صحیح سمت میں ہونے والے معاشی فیصلوں کی وجہ سے مزید بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل تیزی برقرار ہے، جبکہ ٹریڈنگ کے آغاز سے ہی انڈیکس بلند سطح پر ٹریڈ کرتے رہا۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کے IMF سے ہونے والے مذاکرات میں بھی وزارت خزانہ کی تیاری مکمل ہے اور توقع ہے کہ اس کے ثمرات بھی ملک کی مفاد میں ہی ہوں گے، جس کے باعث انڈیکس 54,000 کی سطح سے بھی بلند پر بند ہوا۔ IMF کا ریویو میں چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں اور جو مشکل حالات تھے، مشکل جو پوائنٹس تھے، میں اگزامپل یہاں دوں گا، گیس کے جو چارجز بڑھائے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ٹفر ٹائم ڈیسیجنس ہے وہ بھی لے رہی ہے گورنمنٹ، اور کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی بڑی اچھی آ رہی ہے۔ ہر کمپنی اچھے ریزلٹ شو کر رہی ہے اور پے آؤٹ بھی کر رہی ہے، اور پھر جو اچھی کارپوریٹس ہیں وہ بائی بیک کر رہی ہیں۔ جس طرح سے حکومت پاکستان نے خاص طور پہ نگاہ گورنمنٹ نے اصلاحات متعارف کرائی ہیں پاکستانی اکانومی میں، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ غیر مقبول فیصلے کیے، سبسڈیز کا خاتمہ کیا، جو دوسری اصلاحات ہیں خاص طور پہ جو اسمگلنگ کے اوپر کٹ ڈاؤن کیا ہے، ہمارا ڈالر آؤٹ فلو ہو رہا تھا، افغانستان پہ اصلاحات لے کر آئے ہیں حوالہ ہنڈی کے اوپر، اور ایکسچینج کمپنی غیر قانونی ایکسچینج کمپنیز کو روکنے میں کامیاب ہوئے۔ اسٹاک مارکیٹ میں 48 کروڑ 27 لاکھ سے زیادہ شیئرز کے سودے ہوئے، جس کی مالیت 20 ارب 12 کروڑ 91 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 233 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 116 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 22 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیمیکل، سیمنٹ، بینکنگ، آئل اینڈ ریفائنری کے شعبوں میں سب سے زیادہ تیزی دیکھی گئی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ ورک کو وسعت دے کر ہی ملک اقتصادی طور پر مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 14ویں ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ جب تک ہر پاکستانی ٹیکس ادا نہیں کرے گا، صحت اور تعلیم سمیت اہم ملکی مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جس کے اندر دنیا جانتی ہے اور سارے اسٹیٹسٹکس اور فگرز اسی بات پر ہیں کہ اس کا برڈن ڈسپروپورشنیٹلی عوام کے پر جاتا ہے۔ بہت سارے ایریاز، مثال کے طور پر پراپرٹی اٹسیلف، بہت سارے ایریاز پورلی ٹیکسڈ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ برڈن آپ جیسے ٹیکس پیئرز پر آتا ہے جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ ایکسکلوسیو ایلیٹسٹ سسٹم آف اکانومی بنائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یو ول بیئر دا برڈن آف ایوری بڈی ایلس۔ اسی طرح سے جب آپ تعلیم سب تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اینڈ پلاننگ بھی اسی اعتبار سے بن جائے گا۔ جب 2 کروڑ 80 لاکھ بچے باہر ہیں تو کیا ہوگا؟ ان کو سروسز آپ نے دینی ہے، اٹس اے کمپلشن اپون یو۔ اسلامی معاشرہ تو خاص طور پر اور دنیا کے سارے معاشرے اس بات پر چلتے ہیں کہ یو ٹیکس دا ٹاپ اینڈ دین انشور دا فیکٹ کہ جو طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں دے سکتا اور غربت میں ہے اس کو تعلیم میسر ہو، اس کو صحت میسر ہو، تاکہ نیکسٹ جنریشن میں ایکوالٹی آف اپارچونیٹیز ہوں۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مختلف کیٹیگریز میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو ایوارڈز اور شیلڈز دیں۔
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन में मुलाकात की और इंतखाबात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफ्द ने इंतखाबी मुहिम के हवाले से अपनी गुजारिशात पेश की और तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी करने की भी दरख्वास्त की। कराची में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हल्का बंदियां मुकम्मल होने तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करेंगे। तफसील जानते हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। मीडिया से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर ही रोटी, कपड़ा और मकान है। उन्होंने कहा कि अवाम ने कराची के मेयर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया, जबकि इलेक्शन में कामयाबी के बाद वजीर आजम और वजीर आला सिंध भी जियाला ही होगा। इलेक्शन होंगे, आप इसी जोश और जज्बे के साथ बाहर निकलेंगे, तीर पे मोहर लगा के ना सिर्फ हमें सूबाई हुकूमत, साथ साथ आपकी वोट की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आम इंतखाबात में हर सियासी जमात को यकसा मौक़े मैसर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम की सियासत के बजाय मिलकर अवामी मसाइल हल करना होंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद शहर के हर जिले में खेलों के जदीद मैदान बनाएंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने इब्राहिम हैदरी स्टेडियम का दौरा किया और वहाँ दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। साबिक वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सियासी सूरत हाल और इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वफाकी वज़ीर आबिद भयो ने भी मुलाकात की और सांगड़ की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद और साबिक रुकने कौमी असम्बली मखदूम मुस्तफ़ा महमूद ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मुलाकात की। उन्होंने पार्टी चेयरमैन से जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कौमी अखबारात और न्यूज़ चैनल्स में पीपल्स पार्टी की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों ने भी मुलाकात की। ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों ने बिलावल भुट्टो जरदारी से सियासी, माशी और इंतखाबी उमूर पर बातचीत की। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान से मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर पंजाब से उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूमा की मग़फ़रत के लिए दुआ की। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अहलिया की वफ़ात ज़िंदगी का बड़ा सदमा और ज़ाती ज़िंदगी और बच्चों के हवाले से इम्तिहान होता है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूमा की बख्शिश और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर में सेनेटर राना मकबूल अहमद मरहूम की रिहाइशगाह पहुंचे और उनके साहिबजादों से मुलाकात की। मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने राना मकबूल अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए मग़फ़रत के लिए दुआ की। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि राना मकबूल अहमद निहायत मिलनसार, खुश अखलाक और अच्छे इंसान थे। उनकी वफ़ात से एक दोस्त से महरूम हो गया हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रावलपिंडी में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन और सदर अलीम खान ने कहा कि माशी इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली हमारा मिशन है। अगर हुकूमत मिली तो तमाम वादे पूरे करेंगे। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। रावलपिंडी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने कहा कि हम सियासी वर्कर हैं। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सियासी मैदान में अपनी खिदमत सरंजाम देना चाहते हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन सकता है। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, किसी किस्म की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी ताकत क्या है पाकिस्तान की? अवाम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने मुल्की मैशियत और अवाम की खातिर बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि IPP इख्तिदार में आकर अवाम से किए तमाम वादे पूरे करेगी। लोगों पे एक उम्मीद थी
کہ یہ آئے گا, PTI آئے گی, نیا پاکستان بن جائے گا. نیا پاکستان بنا جی 3 کروڑ دا DC لگ رہا, 5 کروڑ دا کمشنر لگ رہا. یہ نیا پاکستان بنایا اس نے. ہمیں ساری عمر ایمانداری پہ لیکچر دیتا تھا, ہمیں مدینہ کی ریاست سمجھاتا رہا, اور خود دیکھو کیا کیا. تقریب سے فردوس عاشق آوان اور استحکام پاکستان پارٹی کے دوسرے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. یاسر حسین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, راولپنڈی. تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئرمین پرویز خٹک نے نوشہرہ میں الیکشن آفس کا افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کا حل ہماری ترجیح رہی ہے. آئندہ انتخابات میں مینڈیٹ ملا تو خیبر پختونخوا میں عوام کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے. پرویز خٹک نے کہا کہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں شامل ہونے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں کہ الیکشن کا محور عوام کا ووٹ ہے. ہماری جماعت عوامی مینڈیٹ سے حکومت میں آئے گی. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کی بات کی ہے. شازیہ مری نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. آپ اپنی سیاست کریں, ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں. آپ اپنی ایجنڈا جو بھی آپ کا ہے اس پہ چلیں, لیکن وہ ایجنڈا پاکستان کے خلاف نہ, وہ ایجنڈا پاکستان کے آئین کے خلاف نہ, وہ ایجنڈا پاکستان کی عوام کے خلاف نہ. آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. ہم اپنے فلسفے پہ چلیں گے, اپنی آئیڈیالوجی پہ چلیں گے. میرپور خاص میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے ہر سیاسی جماعت کو اپنی حکمت عملی اختیار کرنے کا حق ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت نے کسی بھی جماعت سے الحاق کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا. مکمل تیاری کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ ہماری جماعت نے اقتدار کے لیے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. پشاور میں پارٹی کے سوشل میڈیا سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی عدم تشدد کے فلسفے پر قائم ہیں. ہماری جماعت مضبوط وفاق اور اپنے وسائل پر اختیار کی قائل ہے. ناظرین, نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں PFUJ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ صحافیوں کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اور پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں درپیش مشکلات کو حل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد اور ذمہ دار صحافت پر پختہ یقین رکھتی ہے. تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی میڈیا پالیسی وضع کریں گے. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ہیومن رائٹس سیل متوازی عدالتی نظام بن گیا ہے جس کی آئین میں قطعی کوئی گنجائش نہیں. عدالت عظمیٰ کو آرٹیکل 184(3) کا اختیار انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو کو مبینہ طور پر حبس بیجا میں رکھنے سے متعلق درخواست کی سماعت کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہیومن رائٹس سیل میں آنے والی درخواستوں پر چیف جسٹس کس اختیار کے تحت چیمبر میں سماعت کر سکتا ہے. بینچ کے رکن جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے نام پر اس سیل کو کوئی کیسے خط لکھ سکتا ہے. آئین میں سب کے لیے شفاف ٹرائل کے اصول دیے گئے ہیں. عدالت کے استفسار پر ہیومن رائٹس سیل کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ درخواستوں پر چیف جسٹس کے چیمبر احکامات پر رپورٹ طلب کی جاتی ہیں. رپورٹ آنے پر فیصلہ ہوتا ہے کہ معاملہ چیمبر میں سنا جائے گا یا اس کی سماعت بینچ میں ہوگی. عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے درخواست گزار سے کہا کہ وہ مجاز فورم سے رجوع کر سکتا ہے. سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے زیر قبضہ اراضی سے متعلق سندھ حکومت سے رپورٹ طلب کر لی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بحریہ ٹاؤن کو بھی اراضی کے حوالے سے شواہد کے ہمراہ تفصیل جمع کرانے کا حکم دیا ہے. عدالت نے سندھ حکومت اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے زیر قبضہ اراضی کا سروے کرانے کا حکم دیتے ہوئے بحریہ ٹاؤن پر قبضے کے الزامات کا بھی جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے. دوران سماعت عدالت نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن نے نیب سے بچنے کے لیے خود 460 ارب روپے کی پیشکش کی. سرکاری اراضی نیلامی کے بغیر کسی کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ عدالت نے کہا کہ اب تک جمع کرائی گئی رقم کا ایک حصہ بحریہ ٹاؤن نے جمع کرایا جبکہ دوسرا بیرون ملک سے آیا. عدالت نے 190 ملین پاؤنڈز اور بحریہ ٹاؤن سے متعلق دوسری درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے کارروائی 23 نومبر تک ملتوی کر دی.
اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ فواد چودھری کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد جوڈیشل میجسٹریٹ یاسر محمود کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ FIR کے تحت فواد چودھری پر نوکری دینے کے نام پر لیے گئے 50 لاکھ روپے واپس نہ کرنے اور تقاضا کرنے پر دھمکیاں دینے کا الزام ہے۔ الیکشن کمیشن میں نئی حلقہ بندیوں پر دائر کیے گئے اعتراضات پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں بھرپور انداز سے جاری ہیں۔ ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشاعت کے بعد الیکشن کمیشن میں سہولت ڈیسک قائم کیے گئے، جن پر اعتراضات جمع کروانے کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ الیکشن کمیشن میں تشکیل دیے گئے بینچ کے سامنے درخواست گزار اپنے اپنے وکلا کے ہمراہ متعلقہ حلقوں پر اپنے تحفظات اور دلائل پیش کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں اسلام آباد، جیکب آباد، شکارپور، کشمور، کوہاٹ، ننکانہ صاحب، جہلم، کورنگی، سیالکوٹ، راجنپور، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ، فیصل آباد، جامشورو اور ثوابی سمیت کئی حلقوں پر اعتراضات سنے جا چکے ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 1324 اعتراضات موصول ہوئے ہیں۔ پنجاب سے 672 جبکہ اسلام آباد سے 7 اعتراضات موصول ہوئے۔ اعتراضات پر سماعت کا یہ سلسلہ 30 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد تمام حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کر دی جائے گی۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ شہداء کے لواحقین نے اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوجی عدالتوں کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ یہ مطالبہ شہداء کے لواحقین نے اسلام آباد میں صوبائی وزیر کھیل اور امور نوجوانان بلوچستان نوابزادہ جمال ریسانی کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹ ایکٹ غیر فعال ہونے سے دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ تفصیل فہد عزیز سے۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ہمراہ صوبائی وزیر جمال رسانی نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن کیس کے تناظر میں فوجی عدالتوں اور سیکرٹ ایکٹ کو بحال کیا جائے۔ دہشت گردوں کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ کلبھوشن یادو وہ بندہ ہے جو کہ بلوچستان میں اس نے آپریشنز کرائے ہیں۔ میرے والد کی شہادت میں اس کا اور اس کے نیٹ ورک کا ہاتھ تھا، پھر میں کس کو پکڑوں؟ ہم یہ اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس ایکٹ کے اوپر آپ نظر ثانی کریں۔ رکن شہداء فورم انور زیب نے کہا کہ ملک دشمن عناصر پاکستان میں دہشت گردی اور انتشار پھیلانے میں ملوث ہیں۔ ملکی سلامتی کو کسی صورت داؤ پہ نہ لگایا جائے۔ یہ جو سیکشن 2(1)D جو 1952 کا ہے، اس کو فل فورس پہ دوبارہ نافذ کیا جائے۔ عالمی عدالت میں جو زیر سماعت کلبھوشن یادو کیس ہے، اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو ہر صورت بحال کیا جائے۔ کارگل کی جنگ میں شہید ہونے والے کی بیٹی نے کہا کہ فوجی عدالتوں پر بندش سے معاشرے میں انتشار بڑھا ہے۔ کرگل وار میں جب 400 شہداء صرف گلگت بلتستان میں سے تھے تو ان سب کا خون ضائع ہو رہا ہے۔ صرف کرگل وار میں تھے، اس طرح بہت سارے وار میں اب تک جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کا خون ہم رائگاں جانے نہیں دیں گے۔ ایک اور شہید کے بیٹے نے کہا شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام ضروری ہے۔ ایک شہید جس نے قربانی دی اپنے ملک کی خاطر، ہم اسی ملک کو اگر دوبارہ اس کی قربانی دینے کے باوجود ہم دوبارہ دور پہ لگا دیں، ان کے مجرموں کو پکڑنے کا اور ان کو سزا دینے کا جو ایک پراپر ملٹری کورٹس کی صورت میں پاکستان میں موجود تھا، اس کا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاک فوج ریاست کی علامت اور سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے جو ملک و قوم کے وقار کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتی۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، جن کے پیارے وطن عزیز پر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں وہی آزادی کی حقیقی قیمت سے آشنا ہوتے ہیں۔ قوم کے بیٹے ملک کی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، تبھی قوم چین کی نیند سوتی ہے۔ ہمارے ملک کی سلامتی شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے پیاروں نے اپنے احساسات کا اظہار کیا۔ ملک کی بقا کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم سپوتوں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ ناظرین، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے بے شمار جوانوں نے اپنے خون کی قربانیاں دی۔ حوالدار سعید شہید بے باک، نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جاں باز مجاہد تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگا لیا۔ حوالدار سعید شہید نے 27 اگست 2023 کو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید نے سوگواران میں والدین، بیوہ اور بچے چھوڑے۔ حوالدار سعید شہید کے ورثاء نے اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہا،
میں شہید نہ پیوا میں بڑی خوشی کی تھی ماں پترے ملک واسطے جان دیتی اور شہادت مرگ مل گئی اس سے میں بہت خوش ہے. شہید کو اللہ پاک بہت بڑا اونچا مقام دیتا اور شہید پیچھے عوام گلا کرنی اور شہید کی قبر جھنڈے انہیں کو جلانی شہید کی فوٹو کو جلانی یہ بہت بڑی نجائز ماں نے بہت بڑا دکھ ہے شہید نہ پہنچنا. نتیجہ تھا اور الحمدللہ جب سے وہ اسکول جاتا تھا جب بھی گھر آتا تھا یا لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں رہتا تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے یہ باتیں کرتا تھا کہ میں بڑا ہو کے قوم کی خدمت کروں گا, فوج میں بھرتی ہو کے ملک اور قوم کا نام اونچا کروں گا. میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ملک کے لیے لڑ کے شہادت نوش کروں اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اس کی جو خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے مطابق اس کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کیا ہے. ابھی ہمارے ملک میں ہمارے گاؤں میں شہیدوں کے پیچھے جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور ان کی بے حرمتی کرتے ہیں یہ بہت ناجائز ہے. یہ بچپن سے میرا ہی دوست تھا اور میرے ساتھ ہی کھیلتا رہا ہے اور اس کا یہی شوق تھا کہ میں جو ہے نا اپنے ملک کے لیے جان قربان کروں. یہ اس کے منہ کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ یہ مرتبہ میں ہی حاصل کروں گا اور ہم اس چیز کا فخر ہے, شکر ہے اللہ کا کہ آج ہمارے خاندان میں سعید شاہ جو شہید ہوا ہے اپنے قوم اور وطن کے لیے جان قربان کی ہے. حوالدار سعید شہید کی یہ عظیم اور لازوال قربانی تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھی جائے گی. ناظرین, غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو دی جانے والی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد بھی غیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندوں کا محفوظ انخلاء اور باعزت طور پر اپنے وطن واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے. روزانہ ہزاروں غیر رجسٹرڈ افغان شہری بذریعہ ترخم اور چمن بارڈر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. بڑی تعداد میں افغان باشندے سرحدی گزرگاہوں پر موجود ہیں جو بخوشی اپنے ملک واپس جا رہے ہیں. کے پی اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے کیمپس قائم کیے گئے ہیں جن میں روزمرہ کی تمام سہولیات موجود ہیں. گزشتہ روز 5085 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے. واپس جانے والے افغان شہریوں میں سے 1475 مرد, 1420 خواتین اور 2119 بچے شامل تھے. اب تک 2,03,639 غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے. اسلام آباد میں انڈونیشیا کے سبکدوش ہونے والے سفیر ایڈم ملاور ٹوگیو سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ اپنے قریبی دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت, سرمایہ کاری, ثقافتی اور سیاسی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر کی ضرورت ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ قومیں علم کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں. نوجوان بالخصوص خواتین قومی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے 12ویں کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ علم ایک امانت ہے, ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اس کے فوائد قوم تک پہنچانے چاہیے. صدر مملکت نے کہا کہ معیشت سمیت ہر میدان میں ملکی ترقی کے لیے خواتین کی شراکت داری ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا خاندانی نظام ہماری طاقت ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات کو اسناد اور میڈلز بھی دیے. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے اسلام آباد میں منعقدہ فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب فلسطینی شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور مسجد اقصی آزاد ہوگی. تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ محمد طاہر اشرفی نے کہا کہ امت مسلمہ اسرائیل کے قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی. پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم امہ میں بہتر ہوتی صورتحال دیکھ کر دشمنوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا ہے. غزہ اس وقت پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. انہی کی زمین ہے, انہی کا گھر ہے, لیکن انہیں وہاں سے نکالنے کا پلان مرتب کیا جا چکا ہے. ان حالات میں میرے اور آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی اپنی سطح پر جو آواز بلند کر سکتے ہیں, جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, جو قانون کے دائرے میں ہو, ہمیں کرنا چاہیے.
ان کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کے اتحاد کی بدولت انہیں تقسیم کرنے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب میں ہونے والے OIC اجلاس میں شرکت کر کے فلسطین کی صورتحال پر اپنا موقف پیش کریں گے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نہتے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے بچوں کا غزہ مارچ ہوا، جبکہ صحافی برادری کی جانب سے بھی غزہ مارچ کیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں نورین آصف۔ سے جاری بمباری نہتے مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر وحشیانہ تشدد، مرد و خواتین سمیت ہزاروں معصوم بچوں کی شہادت پر جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے بچوں کا غزہ مارچ منعقد کیا گیا، جس میں شہر بھر کے اسکولوں سے طلبہ اور طالبات نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ طالب علموں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لبیک یا اقصی درج تھا۔ غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور اسرائیل مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے اور ظلم و بربریت کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے اور پوری دنیا اب یہ اعلان کر رہی ہے کہ فرام دا ریور ٹو دا سی Palestine will be free۔ صحافی برادری کی جانب سے بھی کراچی پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک غزہ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ احتجاجی مارچ میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ صحافیوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی ظلم کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کراچی کے رہنما اسامہ رضی، صدر کراچی پریس کلب سعید سربازی، سیکریٹری شعیب احمد اور دیگر صحافیوں نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی بربریت کو فوری روکا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے یوکرین کے تنازع کے مذاکراتی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پالیسی کے لحاظ سے پاکستان تنازعات کے شکار خطے کو ہتھیار فراہم نہیں کرتا۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان نے نہ تو یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے، جبکہ پاکستان اور یوکرین کے وزرائے دفاع کے درمیان گزشتہ روز ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران اس موضوع پر بات نہیں کی گئی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ اور جموں اضلاع میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق SIA کے اہلکاروں نے بھارتی پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر ان اضلاع کے مختلف علاقوں میں کئی گھروں پر چھاپے مارے اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ چھاپوں کے دوران انہوں نے الیکٹرانک آلات اور بینک دستاویزات بھی ضبط کر لیں۔ بھارتی فوج کی سرپرستی میں کام کرنے والے ڈرگ مافیا نے پورے مقبوضہ علاقے بالخصوص وادی کشمیر کو منشیات کے گڑھ میں تبدیل کر دیا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ اس جال میں پھنستی جا رہی ہے۔ بھارتی فوج اور دیگر ایجنسیاں کشمیری نوجوانوں کو منشیات کی لت میں مبتلا کرنے کے لیے ڈرگ مافیا اور ہندتوا قوتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ انہیں تحریک آزادی سے دور کیا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی بگڑتی ہوئی صحت اور سلامتی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری نظر بندوں کو جیلوں میں علاج، معالجے اور معیاری غذا سمیت بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مودی سرکار وسیع پیمانے پر دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی میں ملوث ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہلے ہی رپورٹ کر دیتے ہیں۔ دہشت گردوں کے موبائل سے بنی ویڈیو ان اکاؤنٹ سے شیئر کی جاتی ہیں۔ ادھر FATF کی سماعت کے دوران دہشت گرد بھارت کا مکروہ چہرہ عالمی سطح پر ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں ہماری نمائندے عبداللہ شاد کی اس رپورٹ میں۔ مودی سرکار کے پاکستان میں تخریب کاری کو فروغ دینے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ ملک میں ہونے والے دہشت گرد واقعات کی خبریں سب سے پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نشر کی جاتی ہیں۔ یہ خبریں نشر کرنے میں ایکس پر را سے جڑے اکاؤنٹس سر فہرست ہیں۔ میاں والی ایئر بیس حملے کی اطلاع بھی را کے اکاؤنٹ نے ایک رات پہلے ہی دے دی تھی۔ یہ اکاؤنٹس ایسی ویڈیوز نشر کرتے رہے جو دہشت گردوں کے موبائل سے بنائی گئی تھی۔ را کے یہ اکاؤنٹس ایک ہی جگہ اور ایک ہی IP ایڈریس سے چلائے جا رہے ہیں۔ 26 اکتوبر کو وادی نیلم سے 5 شہریوں کے اغوا کو آپریشن کا رنگ دینا، 28 اکتوبر کو وادی تیرا میں دہشت گرد حملے
पहले 26 अक्टूबर को जफरवाल सेक्टर में सीज फायर खिलाफ वर्जी की वार्निंग, ये तमाम खबरें इन अकाउंट्स पर शेयर हुई। 13 सितंबर को अनंतनाग में होने वाले हमले का मलबा भी इन अकाउंट्स से पाकिस्तान पर डाला गया। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट्स पहले ही हिंदुस्तान का मकरू चेहरा दुनिया को दिखा चुकी हैं। उधर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की समाअत के दौरान भारतीय जराइम की लंबी फहरिस्त मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिंदू इंताब पसंद तंजीमों ने मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के जरिए फंड्स इकट्ठे किए। FATF ने भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भी भेज दी है। भारत को जल्द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने की भी तवक्को है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, मनशियात फरोशी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इनफॉर्मल इकोनॉमिक अकाउंट्स में भारत सर फहरिस्त है। इनफॉर्मल अकाउंट्स हिंदुस्तानी GDP में 43% हिस्से के हामिल हैं। भारत दुनिया भर में इनफॉर्मल इकोनॉमीज में चौथे नंबर पर है। हिंदुस्तानी ज़खायर में $4,287 बिलियन से ज्यादा रकम गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई। भारत में APG शेपर्ड बैंक फ्रॉड के जरिए 228.42 बिलियन भारतीय रुपए और पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। भारत में रियल एस्टेट में फ्रॉड, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ताने बाने दुनिया भर में दहशतगर्दी से मिल रहे हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में सऊदी फलाही इदारे शाह सलमान रिलीफ मरकज़ ने पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में 4000 शेल्टर किट्स और इमदादी सामान फराहम करने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया है। हालिया सैलाब से पंजाब के सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 4 अजला कसूर, विहाड़ी, लिया और राजनपुर में मुतासरीन को 4000 शेल्टर्स, 4000 सोलर पैनल, 4000 किचन सेट, 4000 प्लास्टिक मैट और 8000 कंबल फराहम किए गए हैं। इस मंसूबे से चारों अजला में 28000 से ज़ायद मुतासरीन मुस्तफ़ीद हुए हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अवाम को मुख्तलिफ नंबरों से मौसूल होने वाली कॉल्स की तरदीद करते हुए कहा है कि रकम का मुतालबा करने वाली तमाम कॉल्स जाली और फ्रॉड पर मबनी हैं। ऐसे गैर कानूनी काम इदारे और इंतजामिया को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। नैब पेशावर ने अपने एलामे में वाज़ेह किया है कि नैब अफसरान किसी भी फर्द से बराह रास्त राबिता नहीं करते। जालसाजों के खिलाफ साइबर क्राइम विंग, FIA और दीगर इंटेलिजेंस इदारों को कानूनी कार्रवाई के लिए आगाह कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अब्र आलूद रहेगा। तहम इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मगरबी बलूचिस्तान, खित्ता पठवार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की, जो कि कुछ यूं रही। लह में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, पुलवामा में 2, अनंतनाग 2, शोपियां 1, जबकि बारामूला में भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में 11, लाहौर 17, कराची 23, पेशावर में 14, जबकि कोयटा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।